السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر والے مجھ سے دور دور بیٹھے ہیں، وہاں پہ اٹھ کے میرے قریب قریب آ جائے۔ مرد لوگ میدان میں رہا کرتے ہیں، عورتوں کو منہ چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محفل ہے یار و سیرت خیر الانام کی، آواز و بلند درود و سلام۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم۔ آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، آپ دیکھیں ادھر ادھر معجزہ، آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، آپ دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ، آپ
بشر معجزہ ہر سے پاک ہے بشر معجزہ ہر سے پاک ہے البشر معجزہ رخ کریں گر ادھر ہو ادھر معجزہ آپ دیکھیں ادھر ہو ادھر آپ دیکھیں ادھر ہر گھڑی معجزہ ہر پہر معجزہ ہر گھڑی معجزہ ہر پہر معجزہ میرے آقا کے شام و سحر معجزہ میرے آقا کے شام و سحر معجزہ میرے آقا کے شام و آپ دیکھیں ادھر ہو ادھر معجزہ آپ دیکھیں ادھر بن گئے فتح و نصرت کی روشن دلیل بن گئے فتح و نصرت کی روشن دلیل یا نبی آپ کے منہ سر معجزہ یا نبی آپ کے منہ سر معجزہ رخ کریں گر ادھر تو ادھر معجزہ اور دیکھیں ادھر تو ادھر معجزہ یا نبی میرے آقا کے شام ہر معجزہ آپ دیکھیں ادھر آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا آپ نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا آپ ہی کا ہے شق القمر معجزہ آپ ہی قمر معجزہ آپ ہی کا ہے شق القمر معجزہ آپ دیکھیں ادھر رخ کریں گر ادھر ہو ادھر آپ دیکھیں ادھر ہو ادھر معجزہ عرش پر جا کے پل بھر میں واپس ہوئے عرش پر جا کے پل بھر میں واپس ہوئے پورا معراج کا ہے سفر معجزہ پورا معراج کا ہے سفر معجزہ آپ دیکھیں ادھر رخ کریں گر ادھر تو ادھر اپنے خوش در پہ آنے گاہ کرم اپنے خوش در پہ آنے گاہ کرم آپ کی ہر عطا ہر نظر معجزہ آپ کا ہر کرم ہر نظر معجزہ رخ کریں گر ادھر ادھر معجزہ آپ دیکھیں ادھر انہیں کی محفل سوار تھا چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی
کلام ربانی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. لفظی ترجمہ تحقیق کے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا. مفہومی ترجمہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا. اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور محمد آیا. اللہ کی جانب سے تمہارے پاس اللہ کا نور آیا. اللہ کی جانب سے تمہارے پاس مصطفیٰ کا نور آیا. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے. مفہومی ترجمہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. لفظی ترجمہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا. مفسرین بتاتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. جب ہمارے سرکار تشریف لائے تو ہر جگہ ہر شے پر سرکار کا نور جلوہ گر ہو گیا. یا رسول اللہ یوں ہے تمہارے نور کی سب میں جھلک الگ الگ. یوں ہے تمہارے نور کی سب میں جھلک الگ الگ. یوں ہے تمہارے نور کی یوں ہے تمہارے نور کی سب میں جھلک الگ الگ. ذروں میں آسماں تلے جیسے چمک الگ الگ. ذروں میں آسماں تلے جیسے چمک الگ الگ. اگر ریت کے ذروں کو آپ دیکھیں جب آفتاب نکلتا ہے سورج نکلتا ہے تو کسی ذرے سے پیلی روشنی نکلتی ہے, کسی ذرے سے نیلی روشنی نکلتی ہے, کسی پتھر سے سفید روشنی نکلتی ہے. بہرحال آفتاب کے نکلنے سے آفتاب ایک ہے مگر کروڑوں روشنیاں ہر ذرے سے الگ الگ نکلتی ہیں. یا رسول اللہ آپ بھی آفتاب رسالت ہیں. آپ کے آ جانے سے یہ جتنے ہم ذرے ہیں نا یہ سارے ذروں میں آپ ہی کی چمک ہے مگر الگ الگ ہے. کوئی صدیق ہے, کوئی فاروق ہے, کوئی عثمان ہے, کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, کوئی عبد القادر جیلانی ہے, کوئی معین الدین اجمیری ہے, کوئی بابا فخر الدین ہے. یہ سارے ذرے ہیں مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے ہیں مگر سب میں رنگت الگ الگ ہے, الگ الگ ہے, الگ الگ. تو یوں ہے تمہارے نور کی سب میں جھلک الگ الگ. یوں ہے تمہارے نور کی سب میں جھلک الگ الگ. ذروں میں آسماں تلے جیسے چمک الگ الگ. آپ کو بولنا الگ الگ کیونکہ آپ لوگ الگ الگ ہیں. تو یوں ہے تمہارے نور کی سب میں جھلک الگ الگ. ذروں میں آسماں تلے جیسے چمک الگ الگ. آپ ایسے سخی ہیں کہ خوان کرم سے آپ کے کس کو نہیں ملا ہے قید. خوان کرم سے آپ کے کس کو نہیں ملا ہے قید. کھایا ہے بے شک آپ کا سب نے نمک. کھایا ہے بے شک آپ کا سب نے نمک الگ الگ. خوان کرم سے آپ کے کس کو نہیں ملا ہے قید. کھایا ہے بے شک آپ کا سب نے نمک الگ الگ. آنکھ میں رہ کے مثل نور, دور میں جا کے برتے دور. آنکھ میں رہ کے مثل نور, دور میں رہ کے برتے دور. یا رسول اللہ سب میں تم ہی دکھا گئے اپنی جھلک الگ الگ. سب میں
तुम ही दिखा गए अपनी झलक अलग अलग। यूं है तुम्हारे नूर की सब में झलक अलग अलग, और रंगे गजब जुदा रहा उम्मते मुस्तफा से यूं। रंगे गजब जुदा रहा उम्मते मुस्तफा से यूं, रहती है आसमान पर जैसे धुनक अलग अलग। रहती है आसमान पर जैसे धुनक अलग अलग। खाया है बेशक आपका सबने नमक अलग अलग। और या रसूल अल्लाह, एक तुम्हारे नूर से, एक तुम्हारे नूर से रब ने बनाए जा बजा। एक तुम्हारे नूर से रब ने बनाए जा बजा, जिन्नो बशर जुदा जुदा, हूरो मलक अलग अलग। जिन्नो बशर जुदा जुदा, हूरो मलक अलग अलग। क्यों है तुम्हारे नूर की सब में झलक अलग अलग। जश्न मीलादुन नबी है क्या सुहाना नूर है। आसमानों से जमीनों पर बरसता, यार तकसीम कर दो, इकट्ठा दे दो। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जश्न मीलादुन नबी है क्या सुहाना नूर है। अब अलग अलग खत्म हो गया, हम बिना लफ्ज़ हो गया। यूं है तुम्हारा जश्न मीलादुन नबी है क्या सुहाना नूर है। आसमानों से जमीनों पर बरसता नूर है। देखिए जिस सिमत भी हर सिमत छाया नूर है। जिस तरफ भी देखिए हर सिमत छाया नूर है। नूर अंदर नूर बाहर, कूचा कूचा नूर है। बल्कि यूं कहिए कि सब दुनिया की दुनिया नूर है। बल्कि यूं कहिए कि सब दुनिया की दुनिया नूर है। उस्मान खान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में मौला अली की मनक़बत पढ़ी। सुभान अल्लाह कहो। और अली ने अली की मनक़बत पढ़ी। सोने पे सुहागा। अली ने भी अली की मनक़बत पढ़ी। इन्होंने अपने अंदाज से पढ़ी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ी, माशाअल्लाह। औलादे अली कैसे खामोश रहे। औलादे अली कैसे खामोश रहेगा कि वो अपने आका का, अपने बाबा का नाम ना ले, उनका जिक्र ना करे। उसी वक्त से मैंने मूड बना लिया कि आज नामे अली पर फैजान बरस रहा है। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अली आए वो तोड़ा ले गए, उस्मान आए। बहुत कमाल की बात है, अली की मनक़बत करने के लिए सिद्दीक चाहिए, अली की तारीफ करने के लिए फारूक चाहिए, अली की तारीफ करने के लिए उस्मान चाहिए। अली की तारीफ खुद अली की जुबानी सुनना हो तो अली चाहिए अली की तारीफ करने के लिए। और अली का तो ये जलवा है कि अली यहाँ भी अली वहाँ भी, अली दाएं भी अली बाएं भी, अली आगे भी अली पीछे भी। जिस तरफ अली है, अगर दाहिनी तरफ अली है तो अपना जोरे बाजू दिखाकर हमको जालिमों से बचा रहे हैं। अगर बाईं तरफ अली है तो दुश्मनों को जेर कर रहे हैं हमारी खातिर। अगर सामने अली है तो हमारे आगे आगे चलकर मुसीबतों को अपने ऊपर ले रहे हैं, हमको मुश्किलों से बचा रहे हैं। अगर पीछे पीछे अली है तो अली हमारी पीठ में तकबीयत दे रहे हैं, ए खुदा रब्बानी आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ।
قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا۔ اس نور سے پوچھو کہ اے نور خدا علی کون ہے؟ اس نور سے پوچھو کہ اے نور خدا علی کون ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے کہ ظاہر میں ابو تراب ہے، ظاہر میں علی ابو تراب ہے، یہ میں نے ہی لقب دیا ہے، اور باطن میں سننا چاہتے ہو علی کون ہے؟ اے لوگوں سنو غور سے، علی کون ہے، علی کی حیثیت کیا ہے میری نظر میں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یہ نور خدا ارشاد فرماتے ہیں، نور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں اور علی ایک ہی نور ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں، ایک ہی نور ہے۔ مصطفیٰ کس کا نور ہے؟ اللہ کا نور۔ علی بھی کس کے نور ہے؟ اللہ کا نور۔ جب مصطفیٰ کا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں باقاعدہ یہ ملتا ہے۔ تو اچھا ظاہر علی کا سنو، کیا فرمایا کہ سرکار ابو تراب ہے، مٹی۔ آدم علیہ السلام کاہے سے بنائے گئے؟ کاہے سے بنائے گئے؟ آدم کی اصل مٹی، آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اور کیجئے گا میری بات، آدم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم کی اصل کیا بنی؟ مٹی۔ اور علی مٹی ہی نہیں، مٹی کے باپ۔ علی کون ہے؟ مٹی ہی نہیں، مٹی کے باپ۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کے باپ۔ یہ ظاہر۔ اور باطن کا مسئلہ، آدم علیہ السلام بنائے گئے مٹی سے، مگر زندگی کس سے ملی؟ نور مصطفیٰ سے ملی۔ علی کے ہاتھوں میں دونوں نعمتیں ہیں۔ مصطفیٰ مٹی کا باپ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ گویا کہ اب آدم کی پیشانی پر صرف نور مصطفیٰ نہیں ہے، نور علی بھی موجود ہے۔ نور مصطفیٰ ہی موجود نہیں ہے، نور علی بھی موجود۔ اس لیے ایک روایت کو تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ یقیناً تیرا بہت قریبی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد کا نام ہے، جن کو تمہاری ہی نسل پیدا کروں گا۔ مگر آدم یہ مت سمجھنا کہ تم ان کی اصل ہو، وہ تمہاری نسل سے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تمہاری اصل ہے، تم ان کی نسل ہو۔ اسی لیے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم پر رکھا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالنے کے بعد پیشانی آدم پر جب نور مصطفیٰ رکھا گیا، نور علی بھی رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، آنکھیں کھول کے سب سے پہلی نظر پڑی ایک گلدستے پر، سب سے پہلی نظر پڑی ایک گلدستے پر۔ کیسا گلدستہ؟ ایک پھول ہے اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، ایک پھول ہے بیچ میں محمد لکھا ہوا ہے، ایک پھول ہے اس میں علی لکھا ہوا ہے، ایک پھول ہے اس میں فاطمہ لکھا ہوا ہے، ایک پھول ہے اس میں حسن لکھا ہوا ہے، ایک پھول ہے اس میں حسین لکھا ہوا ہے۔ اولاد امام حسین، اولاد علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
पंजतन, अल्लाह के ज़ेरे साया, अल्लाह के नाम के ज़ेरे साया, पंजतन का गुलदस्ता, बीच में सरकार, दाएं बाएं अली, फातिमा, हसन, हुसैन। पता क्या चल रहा है? अस्ल है बीच में। मुस्तफा ही से अली को रोशनी मिल रही है, मुस्तफा से फातिमा को रोशनी मिल रही है, मुस्तफा से हसन को रोशनी मिल रही है, मुस्तफा से हुसैन को रोशनी मिल रही है, और अल्लाह तबारक व तआला सबकी सरपरस्ती फरमा रहा है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ये 5 तन कौन है? ये 5 तन कौन है? 5 तन कौन है? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए आदम, ये 5 तन ही असले कायनात है। ये 5 तन ही असले कायनात है। अगर ये न होते तो आदम तू भी न होता, अरे ये न होते तो आदम तुम भी न हो। देवा शरीफ से हाजी वारिस अली शाह, उनके चहीते मुरीद डंके की चोट पर कह रहे हैं, अरे बेदम, यही तो 5 है मकसूदे कायनात। बेदम, यही तो 5 है मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, यही तो मकसूदे कायनात है। अल्लाह, जिक्र किसका हो रहा? मौला अली का जिक्र हो रहा है। अम्मा अली खाली कहने में अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। मौला अली, ये हमने थोड़ी लक़ब दिया है, ये हमारे आका ने लक़ब दिया है। मन तुम तो मौला हो, अली तुम मौला। अगर मुझे मौला मानते हो तो अली को भी मौला मानो, क्योंकि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला है। पता क्या चला? अली से बुग़्ज़ रखने वालों, कान खोल कर सुनो, अगर तुम अली को मौला नहीं मानते तो मुस्तफा भी तुम्हारे मौला नहीं है, अल्लाह भी तुम्हारा मौला नहीं है। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हमने अपने महबूब को मौला बनाया और मेरे महबूब ने अली को मौला बनाया, तो जो अली को मौला न माने वो मुस्तफा को कैसे मौला मान सकता है, और जो मुस्तफा को मौला न माने अल्लाह को कैसे मौला मान सकता है? तो बेदम, यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा बोलो अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, ये 5 मकसूदे कायनात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा एक बात और सुन लो, कि जो अली को मौला मानता है वो सिद्दीक़ अकबर होता है। जो अली को मौला मानता है वो सिद्दीक़ अकबर होता है। जो अली को मौला मानता है फारूक़ आज़म होता है। जो अली को मौला मानता है उस्मान ज़ुन्नूरैन होता है। जो अली को मौला मानता है वो अहले बैत का इमाम होता है। और जो अली से दुश्मनी रखे, अली से अदावत रखे, अली से बैर रखे, अली से बुग़्ज़ रखे, वो क्या होता है? वो अबू बकर सिद्दीक़ नहीं होता, बल्कि अबू जहल लईन हुआ करता है। क्योंकि अबू जहल ने जब रसूल अल्लाह को मौला नहीं माना तो अली को कैसे मौला मानेगा वो? लिहाजा अबू लहब ने जब रसूल अल्लाह को मौला नहीं माना तो अली को कैसे मौला मानेगा? याद रखो, ईमान वाला जो होगा वो अली को मौला मानेगा, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है, और जो बेईमान होगा वो अली को मौला नहीं मानेगा। पहचानना हो, देखना, अली का जिक्र होता है, चेहरे पर तबस्सुम आ जाता है। जाकिर के लिए, सामईन के लिए, सुनने वाला
بے خود ہو کر مسکرا کر علی کی عظمتوں کا بیان سنتا، اور علی سے بغض رکھنے والا یہی سے پہچان سمجھ لے گا کون علی کا محب ہے، کون علی کا باغی ہے۔ صحابہ کرام، جو میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو اور مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے ہیں۔ ہم منافق کو اور مومن کو علی کی محبت سے پہچانتے تھے۔ علی کا نام لے دو چہرہ کھل جاتا تھا، ہم سمجھتے کہ ایمان والا ہے۔ علی کا نام لو اگر چہرہ بجھ جاتا تھا، ہم سمجھ لیتے تھے کہ منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اور علی ایک ہی نور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار بھائی، امت میں کسی کو سرکار نے اپنا بھائی نہیں کہا۔ اگر کہا تو ہمارے آقا علی کو کہا، ہمارے مولا کو علی کہا، علی کو کہا۔ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینے سے مکے پہنچے، کیا دو یاد نہیں سمجھدار ہیں؟ ہم نے جان بوجھ کے یہ بات کہی، ہجرت کر کے ہمارے آقا مکے سے مدینے پہنچے تو اپنا سب کچھ چھوڑے آئے تھے مہاجرین۔ گھر تھا گھر چھوڑے آئے، بیوی تھی بیوی چھوڑے آئے، بچے تھے بچے چھوڑے آئے، سب اللہ کے رسول کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے مکہ چھوڑ کر ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینے آ گئے۔ اب مدینے میں آنے کے بعد انصار انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی۔ یہ بھی اسلام کی ایسی تاریخ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے چاہنے والے صرف رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی تمہارے مہاجر بھائی جو ہیں مجبور ہو کے یہاں پر آئے ہیں، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ ان کا ساتھ دو، تمہیں چاہیے کہ ان کا ساتھ دو۔ جتنے بھی انصار صحابہ تھے آگے بڑھے، تمہارے پاس یہاں گھر نہیں ہے، مکہ میں تمہارا گھر ہے، وہ تمہارا گھر، آؤ ہمارے دو گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو ایک گھر ہم لیے۔ یہ اسلام کا مزاج اور ایثار و قربانی کا جذبہ یہ سوائے صحابہ کرام کے کسی اور میں نہیں ملے گا۔ 10,000 درہم میرے پاس، یا رسول اللہ میرا کسی کو بھائی بنا دیجئے، 5,000 اس کو دے دیجئے، 5,000 میں رکھ لیتا ہوں۔ آ جائیے جذبہ۔ آج تو یہ جذبہ ہے کہ اگر بھائی کے پاس 10,000 روپے ہیں تو لا مجھے 5,000 روپے۔ چھین جھپٹنا اور حرام حلال کسی بھی طریقے سے مال آنا چاہیے۔ یاد رکھو حرام کی دولت میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور حلال کی 2 روپے میں بھی اللہ برکت چاہے تو ایسی برکت دیتا ہے، خوب پیٹ بھر کے آدمی کھانا کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ سے برکت کی دعا کرنا چاہیے، مال کی زیادتی کی دعا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال کی زیادتی کبھی کبھی گمراہ کر دیتی۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے، 1 مکان مہاجر بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس جو نقدی تھی وہ آدھی مہاجر بھائی کو دے دی اپنے، کسی کے پاس 1 باغ تھا، آدھا باغ اپنے ایک بھائی کو دے دیا۔ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ایک دوسرے کا بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ اسلام میں عقد مواخات، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا کر گرہ لگا دینا، اس میں پکا کر دینا، ایگریمنٹ کر دینا۔ حد تو یہ ہے تاریخ اسلام پڑھیے اگر، آج کل لوگ تاریخ سے بہت غافل ہو رہے ہیں، اور تاریخ سے غافل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ کو اب بدلا جا رہا ہے دھیرے دھیرے۔ تاج محل کیا ہے؟
بدل دیا جائے گا. یہ شاہجہاں نے نہیں بنوایا, یہ تاج محل نہیں, تیجسوی محل. جگہ جگہ نام بدلے جا رہے ہیں. پوری ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ کیوں ہم تاریخ بھول گئے. کم سے کم دنیا کی تاریخ نہ پڑھو مگر تاریخ اسلام کا مطالعہ بہت ضروری ہے, تاکہ کوئی اگر تاریخ اسلام بدلنا چاہے تو ہم سب سے کفن پاک کر اور اپنی ثبوت پیش کر سکیں. تاریخ میں یہاں تک آتا ہے, کسی کے پاس 2 مکان تھے 1 مکان دے دیا, کسی کے پاس 2 باغ تھے 1 باغ دے دیا اپنے بھائی کو, کسی کے پاس اگر دولت تھی آدھی دولت دے دی. سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور جذبہ ایمانی صحابہ کرام کا, انصار کا جذبہ ایمانی دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں, تاریخ میں آتا ہے, اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے ایک بیوی کو طلاق سرکار کے سامنے دی, صرف مدد کی خاطر, اور اس کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے اپنے بھائی سے اس کا نکاح کروایا. یہ جذبہ وفاداری. سب بھائی تقسیم ہو گئے. مثال کے طور پر اگر 50 آدمی آئے تھے اور 50 مہاجر اور 50 انصار تھے, سب بھائی ایک دوسرے کے بن گئے. بچے کون؟ رسول اللہ بچے. بچے کون؟ مولا علی بچے. اب سب کو مل رہا ہے, علی خاموش ہے. زبان حال سے گویا کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ, سارے مہاجروں کو تو ان کے بھائی مل گئے, ان کو دولت مل گئی, ان کو عورت مل گئی, ان کو مکان مل گیا, ان کو باغ مل گیا, ان کو کھیت مل گیا, مجھے کیا ملا, میرا کون بھائی ہے؟ یہ علی کی زبان سے نہیں کہا, لیکن علی کے جذبے کو سرکار نے پہچانا کہ علی کچھ بجھے. ہمارے آقا تو غیبدان نبی ہے, کچھ علی بجھے نظر آ رہے ہیں. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا چاہیے, علی کو خوش کرنا چاہیے, کیونکہ علی اور میں ایک ہی نور سے تو بنائے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, اے علی کیا بات ہے تم خاموش نظر آ رہے ہو؟ علی نے فرمایا, یا رسول اللہ, سب بھائی تقسیم ہو گئے, اکیلا میں بچا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی غم کیوں کرتے ہو, فکر کیوں کرتے ہو؟ 2 عالم کا تاجدار, محبوب پروردگار, آمنہ کا چاند, حلیمہ کا سورج, فرشتوں کا سردار, سارے نبیوں کا سردار, سارے رسولوں کا سردار تمہارا بھائی. یا علی, کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تم میرے بھائی بن جاؤ؟ اب سبحان اللہ, علی کے تو رقص کرنے کا مقام ہے, خوشی اور مسرت میں جھومنے لگے. اللہ, کائنات میں کسی کو مصطفیٰ نے اپنا بھائی نہیں کہا, مگر علی کو اپنا بھائی بنا. علی کو اپنا بھائی بنا. مگر علی کا ادب دیکھو, علی پوری زندگی میں کبھی علی کے زبان سے میرے بڑے بھائی نہیں نکلا. مصطفیٰ نے کہا تھا نا, علی کبھی کہہ سکتے تھے, کوئی بے ادبی گستاخی نہیں ہو سکتی تھی. ان کو ہوش کی دوا کرنا چاہیے. جس کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا بھائی ہے, اس علی نے کبھی مصطفیٰ کے سامنے یہ جرات نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں. جب ملاقات ہوئی ہے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے. ادب سیکھو مولا علی سے. اور آج سرکار نے کیا, ان کے ابا اماں نے نہیں کہا, میں کہتے سرکار ہمارے بڑے بھائی. کیوں؟ سرکار بھی مومن, ہم بھی مومن آپس میں بھائی. قرآن میں آیا حضرت, قرآن میں آیا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. تو رسول اللہ بھی مومن, ہم بھی مومن, اس لیے وہ ہم چھوٹے بھائی, وہ ہمارے بڑے بھائی. میں نے کہا نادان, بیوقوف, دنیا کو بہکار رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. ارے قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے.
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام ماشاء اللہ الملک القدوس السلام کیا ہے مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سب کس کے نام ہیں؟ اللہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو بھی بھائی کہو اللہ اللہ ہے ارے تو بے وقوف رسول اللہ 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 ہے تو رسول اللہ تو ان کا امتی ہے تیری جرأت کیسے ہوئی علی سے سبق سیکھ کہ علی کو مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں مگر علی کبھی اپنی زبان سے مصطفیٰ کو بھائی نہیں کہہ رہے اگر تیرے دل میں ذرا بھی ایمان کی رمق ہوتی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا یا اپنا بڑا بھائی تصور نہیں کرتا ارے جبریل نورانی مخلوق جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا انہی کے نور سے جبریل بنائے گئے کبھی انہوں نے جرأت نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بڑے بھائی ادب کا تو صحابہ کرام نے وہ طریقہ سکھایا ہے ہم کو اور آپ کو کہ حضرت عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے اب سب فیل ہو گئے ہمارے نثار بھائی نے آگے بڑھ کے کہا کہ چاچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس جس طرح حضرت امیر حمزہ سرکار کے سگے چچا ویسے ہی حضرت عباس سرکار کے سگے چچا کافی بڑے تھے عمر کم سے کم سال 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بڑے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مزاح فرماتے ہوئے اپنے چچا سے پوچھا بہت خوش تھے سرکار اے چچا یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں کیا پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں اے چچا جان آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں تو حضرت عباس کا ادب دیکھو سبحان اللہ چچا سے رسول اللہ کے ادب سیکھو مولا علی سے سرکار کی بارگاہ کا ادب سیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا چچا آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں تو حضرت عباس کیا جواب دیتے ہیں سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرت عباس فرماتے ہیں یہ بھتیجے بڑے تو تم ہی ہو بڑے تو تم ہی ہو مگر میں اتفاق سے پہلے پیدا ہو گیا بڑے تو تم ہی ہو اتفاق سے میں پہلے پیدا ہو گیا یہ ادب سکھا رہا ہے سرکار کے چچا ہم کو رات بتا دے رہا ان دشمنوں کو خبیثوں کو کیا ہو گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بننے چلے استاد بننے چلے اس کا علم نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے ارے تیری زبان جل جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی بنایا مگر علی نے کبھی بھائی اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بڑا بھائی نہیں کہا بھائی جان نہیں کہا بلکہ جب بھی بات کی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ ہمارے پر کرم فرمائیے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی قدموں پر قربان علی کو اس ادب کا یہ صلہ ملا کہ مولا علی ایک مرتبہ اپنے گھر گئے علی کی بیوی کا نام کیا ہے یہ بھی عثمان صاحب نے آپ کو بتایا ہے نا فاطمہ کون ہے نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسن و حسین کی ماں ہے اتفاق سے کچھ الجھن بیچ میں پیدا ہو گئی علی ناراض ہو گئے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے شیر خدا تھے غصہ آتا تھا لیکن نفس پر قابو بھی رکھتے کہاں پہنچے ہمارا پہنچے تاکید میں گھس جاتے
تماشے دار میں پہنچ جاتے. علی کہاں بھاگے؟ اللہ کے گھر میں بھاگے. اللہ کے گھر میں آئے کیونکہ جانتے تھے کہ فاطمہ کے گھر سے اللہ ہی کا گھر کا راستہ ہے اور کہیں کا راستہ نہیں ہے. رسول اللہ کے گھر میں جائیں گے وہ بھی اللہ کا گھر, اس لیے ڈائریکٹ اللہ کے گھر پہنچے اور جانے کے بعد زمین میں سو گئے. سیمنٹڈ فرش نہیں پڑ گیا, سو گئے. آنکھ لگ گئی سب کچھ, لیٹے تھے آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی ناراض ہو کے مسجد نبوی میں ہے, سو رہے ہیں, غیب جان رہے ہیں. اچھا ایک بات ہے, علی سو رہے ہیں مسجد, تبلیغی جماعت والوں کو موقع ملا. ہماری جماعت کیوں نہیں سو سکتی؟ علی مسجد میں سو رہے ہیں. ارے تو مثل بشر میں رہ گیا, تجھے معلوم نہیں کہ علی کا مقام کیا ہے. علی کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا, علی کی بیوی کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتی. اہل بیت کو تو اللہ نے پاک کر دیا, کیا تجھے بھی پاک کیا؟ اور آیا چلا علی سو رہے, ہم کبھی سو سکتے؟ علی اگر 1 گھنٹہ سو سکتے ہیں, ہم 40 دن چلے میں کیوں نہیں سو سکتے؟ علی سو مصطفیٰ آئے. علی کو جو دیکھا, گرمی کا زمانہ, پسینہ پسینہ. علی کا پسینہ تمہاری طرح بدبودار نہیں, علی کا پسینہ بدبودار, مٹی بھی پاک, علی کا پسینہ بھی پاک, ادھر بھی پاک ادھر بھی پاک, نیچے بھی پاک اوپر بھی پاک. اسی لیے اہل بیت پاک کہا جاتا ہے یا اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے. اما ہمارے ہاں تو پاکیزگی کا ایسا دور دورہ ہے, اللہ پاک, رسول پاک, پنجتن پاک, غوث پاک, ہر جگہ پاکی پاک, کیونکہ ہماری نسبت پاک لوگوں سے ہے. جس سے نسبت رکھو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر, آدمی کیا در و دیوار بدل جاتا ہے. صحبت میں رہنے سے جانور بھی انسانوں کی عادتیں سیکھ لیتا ہے. طوطا بھی اگر تمہاری صحبت اختیار کر لے تو تم کہو اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, تو طوطا بھی کہے گا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ ہے صحبت کا. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں کچھوچا چلی, آپ کے پاس ایک بجلی, آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتی, آپ کی صحبت میں رہتی, آپ کے دائیں بائیں چلتی تھی. اتنی زیادہ صحبت اختیار کی کہ بلی کے اندر بھی ولایت کا کمال پیدا ہو گیا. باورچی صاحب بہت عاشق تھے. باورچی کسے کہتے ہیں؟ پکاتی ہے نا. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت کے پاس یہ بلی رہتی ہے, تو جب بھی کھانا بنانے کے لیے لنگر خانے میں کھانا بنانے کی تیاری کرتا, بلی کو بلاتا, پچکار میاؤں میاؤں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بلی جاتی تھی اس کے پاس, کہتا تھا کتنے آدمی آ رہے, کتنے آدمیوں کا کھانا بناؤں. تو بلی جتنی مرتبہ میاؤں 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 کرتی تھی اتنے آدمیوں کا کھانا وہ بنا دیتا تھا. پورے پورے اتنے مہمان آتے تھے. ارے مخدوم اشرف کی بلی کی طرح تو نگاہیں پیدا کر لے اپنی پہلے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کرنا. جتنے مرتبہ بلی کہتی تھی میاؤں 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 میاؤں, اتنے آدمی آتے تھے, کھانا اتنے کو پورا ہو جاتا. رمضان شریف کا زمانہ,
مسافروں کے اوپر روزے کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مسافرت کے دوران اگر چاہیں تو روزہ نہ رکھ کے قضا بعد میں کریں۔ بلی کو بلایا صبح صبح، کہا بتا کتنے آدمی آئے، کتنے آدمی کھانا کھائیں گے؟ بلی نے میاؤں 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 چار آدمی کھانا کھایا، اور کھانے کا ٹائم آنے سے پہلے دیکھا تو 11 آدمی آئے۔ باورچی کو بڑا غصہ آیا، آج اس نے بلی نے میری عزت خراب کی۔ حضرت تمہیں کیا جواب دوں گا؟ 11 مہمان آئے ہیں، اس نے کمبا کر مجھ سے صرف 4 مرتبہ بھی آؤں۔ بلی کو مارنے کے لیے دوڑا، بلی کو پکڑنے کے لیے دوڑا کہ پکڑ کے اچھے سے مارے گے اس کو۔ بلی کیا کیا؟ پناہ گاہ مخدوم احسب سمنانی کے قدموں میں پہنچ گئی۔ یہاں تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا، یہی تو میرے آقا ہیں، یہی تو میری پناہ گاہ ہے۔ اب دروازے پہ آ کر کھڑا غور سے دیکھ رہا ہے کہ بلی یہاں سے نکلے پکڑ کے ماروں۔ حضرت مخدوم احسب سمنانی نے دیکھا، مسکرانے لگے، کیا بات ہے، کہا کہ یہ بلی پکڑنے کے لیے آیا ہے؟ سرکار آج اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کہا اس نے 4 مرتبہ نہیں آؤں کیا، 11 آدمی آ گئے، میں کہاں سے کھانا جتنی جلدی پکا کے لاؤں؟ آپ نے فرمایا مسکرا کر بلی نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا بلی نے سچ کہا، باقی کھانا کھانے والے 4 ہی آئے، 7 آدمی روزے سے ہیں۔ صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی میں کہ کچا فرش ہے، علی اس میں سو رہے ہیں، پسینہ نکل نکل کر بہ رہا ہے۔ کروٹ بدلی علی نے تو پوری مٹی یہاں سے وہاں تک لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سرکار کو بڑا پیار آ گیا، سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑا، سوتے سوتے علی کا ہاتھ، سرکار نے فرمایا قم یا ابا طلحہ، اے مٹی کے باپ اٹھ بیٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھ بیٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھ بیٹھو۔ مولا علی کو جو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑے، کس نے یہ لقب دیا؟ سرکار نے یہ لقب دیا، ابو تراب مٹی کے باپ، کیونکہ نیچے سے اوپر تک مٹی ہی مٹی سنی ہوئی تھی۔ سرکار نے مذاق میں فرمایا اے مٹی کے باپ اٹھ بیٹھو۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اگر شیر خدا کہتا، مجھے بہادر کہتا، مجھے مولا علی کہتا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مجھے ابو تراب کہہ دیتا تو میرے خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ کا نہیں، لوگوں کا نہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا لقب ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے مٹی کا باپ ہی تو کہا، اگر کہتے بادشاہ اٹھ بیٹھ تو علی کو خوش ہونا چاہیے، ایک تاجدار ولایت اٹھ بیٹھ، علی کو خوش ہونا چاہیے۔ مٹی میں کون سی خاصیت ہے؟ مٹی کا باپ کہہ دیا، علی خوش ہو رہا ہے۔ اور جانتے ہو مصطفیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ میرے پاس جو علم آ رہا ہے وہ علی کے دروازے سے آ رہا ہے، جو علم تقسیم ہو رہا ہے وہ علی کے دروازے سے تقسیم ہو رہا ہے۔ علی اگر اوپر دیکھیں سدرۃ المنتہا عرش اعظم تک دیکھا، نور کے پیکر روح الامین حضرت جبریل آدمیوں کا لباس پہن کر پیکر بشری میں علی کے پاس آیا۔ علی مسجد میں تھے، سلام کیا، مصافحہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔
اور ان کے کپڑوں پر، بالوں پر گرد و غبار لگا ہوا. کس کے؟ ٹائم ہو گیا کیا؟ ارے وہاں ٹائم ہو چکا. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا کتنا ٹائم ہو گیا. کس کے چہرے پہ اور غبار اور سر پہ اور کپڑوں پہ غبار کس کے تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. وہ لباس بشر پہن کے آئے تھے نا، آدمی بن کے آئے تھے. علی سے آگے پوچھ رہے ہیں، اے علی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. کہا کیا مسئلہ؟ کہہ رہے اس وقت میں نے جبریل کو بہت تلاش کیا، آپ بھی ذرا جبریل کو تلاش کریں. جبریل کہاں؟ کون پوچھ رہا ہوں؟ کون؟ جبریل پوچھ رہا ہے. جیسے ابھی علی کی تعریف علی دیکھی ہے نا، جبریل خود ہی پوچھ رہے ہیں. آج ذرا پتہ کر کے بتائیے، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی البابہ کہا، آپ علم کے شہر کا دروازہ، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. آپ بتائیے کہ کیا آپ کو اللہ کے رسول نے علم کے شہر کا دروازہ کہا؟ کہا بے شک میرے مولا نے. کہا پھر بتائیے کہ علی کا اس وقت جبریل کہاں؟ مولا علی نے نظریں اوپر اٹھائی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، سب سمتوں میں دیکھ لیا. کتنی سمتیں ہو گئیں؟ بہت اچھی یادداشت ہے ماشاءاللہ. کل تو کہہ رہے تھے کہ 4 اوپر نیچے تو یہاں کمال ہے. یہاں پر سب کچھ اوپر نیچے میں ہے. اس لیے میں نے پہلے سے کل آپ کو تیار کر دیا، آج آپ نے سٹیک جواب دیا. سرا تک دیکھ ڈالا، میں نے اوپر دیکھا، سدرۃ المنتہا تک عرش عظمت تک دیکھ ڈالا. دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق و مغرب کا ایک چپا میری آنکھوں نے چھان لیا. پوری کائنات میں اس وقت جبریل کہیں نہیں ہے سوائے تیرے. پوری کائنات میں اس وقت جبریل کہیں اور نہیں ہے سوائے تیرے. اگر تو جبریل نہیں ہے تو پھر جبریل ہے ہی نہیں. تو علی کی نگاہیں بہت بڑا کمال رکھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے تاجدار ولایت اٹھ جا، اے شہریار امامت اٹھ جا، اے سردار شہیدہ اٹھ جا، اے مولا کائنات اٹھ جا. اچھے اچھے القاب جس کو ہم آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ سرکار نے کوئی لقب نہیں دیا. سرکار نے فرمایا مٹی کے باپ اٹھ جا. اب علی اس قدر خوش ہے، اس قدر جھوم رہے ہیں کیونکہ علی کی نگاہیں جو دیکھتی ہیں وہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھتی. علی اگر دیکھتے ہیں تو زمین کے اندر تک دیکھتے ہیں، ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، علی زمین کے نیچے اندر تک دیکھتے ہیں. جب مصطفیٰ نے کہا اے مٹی کے باپ اٹھ جا، علی نے اسی وقت نظروں سے دیکھ لیا کہ سارے خزانے کائنات کے زمین کے نیچے ہوا. لوہا مٹی کے نیچے، چاندی بولتے جاؤ مٹی سے نکل، سونا، پلاٹینم، سلور، جتنی دھات ہیں، پیتل، تانبا، جتنے پتھر، ہیرا، پکراج، نیلم، جتنے جواہرات ہیں، جتنا سونا ہے، جتنی پٹرول،
اسی پہ دنیا چل رہی ہے، اسی کا سب جھگڑا ہو رہا ہے۔ پہلے سونے کا جھگڑا ہوتا تھا، اب پیٹرول کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے طاقتور کہ جس ملک میں پیٹرول ہے اس پہ قبضہ کرو، طاقتور بن جاؤ۔ پیٹرول کہاں سے نکلا؟ آسمان سے؟ پانی تو آسمان سے نکلتا ہے، پیٹرول بھی نہیں برستا ہے۔ ہر چیز جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی کے نیچے سے۔ اب علی اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک ایک چیزوں کو اللہ کے رسول نے نعمتوں کو نہیں گنایا، مجھے ساری نعمتوں کا باپ کہہ دیا۔ اس لیے اگر کائنات میں جس کو نعمتیں چاہیے ہو میری بارگاہ میں آئے اور میرے ہاتھ سے نعمتیں تقسیم یا ابا تراب، یہ مٹی کے بعد اٹھ جا۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، یہ مٹی ہی نہیں، مٹی کے بعد۔ اب آدم علیہ السلام سے پوچھیں گے آدم علیہ السلام آپ اصل ہیں کہ رسول اللہ اصل ہیں؟ آدم علیہ السلام یہ جواب دیں گے ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل۔ ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے۔ تو جو نور نور مصطفیٰ ہے وہی نور نور علی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وزیر خم کے موقع حجۃ الوداع سے سرکار لوٹ رہے، 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع، اس سے بڑا مجمع کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری آنکھوں سے روپوش ہو گئے۔ کتنے صحابہ تھے؟ علی کے شایان شان تھے، اس سے بڑے صحابہ کبھی اکٹھا ایک جگہ جمع نہیں ہوئے۔ اتنا بڑا مجمع، اللہ کا حکم ہوا ہے محبوب جو ہم نے تم سے کہا وہ کہہ ڈالو، ہم نے کہا ہے کہہ ڈالو، اب چھپاؤ نہیں، اب وقت آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,40,000 صحابہ کرام کے مجمع میں این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ فدا کا بھی بون یا رسول اللہ، حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بچھوایا، سبحان اللہ، اس کے اوپر سرکار چڑھے، علی کو بلایا، علی کو بھی منبر پہ چڑھایا۔ جس کو خدا نے بلند کیا وہ علی کو بلند کر رہا ہے، علی کا نام ہی بلند ہے۔ علی جہاں بھی رہیں گے بلند ہی بلند ہے، نیچے رہیں تو بلند، اوپر رہیں تو بلند، علی کا مطلب ہی بلند، اونچا۔ اب مصطفیٰ نے منبر پر چڑھایا ایک سیڑھی، اس کے بعد علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیا، یہ وہی ہاتھ مصطفیٰ نے اسی ہاتھ سے علی کا ہاتھ لیا ہے اپنے ہاتھ میں، جس کو اللہ اپنا ہاتھ فرما رہا ہے۔ علی کو چڑھایا منبر پہ، علی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھ ملائے، کہا لوگوں دیکھو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی۔ کہا پہچان لیا اچھے سے؟ کہا پہچان لیا۔ سرکار نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بلند کیا، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا پہچان لو اچھی طریقے سے۔ سب نے جب پہچاننے کا اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اور جس سے مولا۔ اب معلوم منافقین جو اگر ہوں گے ان کا چہرہ بھٹک گیا، لیکن صدیق اکبر خوش ہو گئے، فاروق اعظم خوش ہو گئے، دونوں نے
سرکار کو اعلان کے بعد منبر سے اترنے کے بعد علی سے کسی نے ہاتھ ملایا، کسی نے علی کو گلے لگا لیا، کہا علی مبارک ہو تمہیں ساری کائنات کی مولائیہ ہے، علی تم ہمارے بھی مولا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے میں نے کہا کہ جو علی کی تعریف کرے اور علی کی مولائیت تسلیم کرے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھے وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نیند سے۔ تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ ٹائم آج بہت جلدی گزر گیا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اب دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے بھی اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جتنی ہم تقریر کرتے ہیں اس سے زیادہ ڈیڑھ گنا تقریر ہو گئی، لیکن سبحان اللہ نہ آج آپ کو نیند آئی نہ آج ہم کو نیند آئی۔ آج کے فیضان علی برس رہا پر آپ پر ہم پر اور مردوں پر عورتوں پر واقعی فیضان علی برس رہا ہے کہ علی کے فیضان سے معاملہ شروع ہوا، علی کے فیضان ہی پر معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور مصطفیٰ نے علی کے لیے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور علی سے، نور نبی سے ہمارے ایمانوں کو، عقیدتوں کو، ہمیشہ عقیدوں کو جگمگائے رکھیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔